جی اگلی آیت میں جانے سے پہلے میں ایمان، یقین اور اسلام کا جو فرق ہے، ہلکا سا باریک سا فرق وہ آپ کے سامنے رکھتی چلوں اور یہ بات واضح کر دوں کہ قرآن ایک معنی کے لیے دو الفاظ استعمال نہیں کرتا، اور یہی بات اس کتاب کے باکمال اور باجمال ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ صرف زبانی طور پر یہ کہہ دینا کہ یہ کتاب بہت ہی باکمال باجمال ہے، اس کو مدلل طریقے سے پیش کرنا ہی اس قرآن کا حسن ہے۔ سبحان اللہ، کہ جو اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں تھما دی، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں تھما دی۔ جب چاہیں اس کو کھولیں، جب چاہیں ان کے معنی پہ غور و فکر کریں، دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم عام طور پر اسلام اور ایمان کا ایک ہی معنی لیتے ہیں، ایک دوسرے کے یہ مترادف ہیں، ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، لیکن معنوی اعتبار سے جو ہے اس کا فرق جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کروں گی کہ معنوی اعتبار سے تھوڑا سا اس کا فرق ہے۔ جب یہ الفاظ کٹھے آئیں گے تو یہ فرق لیا جائے گا، اور جب اکیلے اکیلے آئیں گے تو اس میں دونوں مفہوم جو ہے وہ پائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اسلام لفظ کے اعتبار سے آتے ہی جب ہم اسلام بولتے ہیں نا تو اس لفظ کے آتے ہی آپ سلامتی میں آ جاتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 26 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اس میں لا اینڈ ریگولیشن آ جاتے ہیں، آپ کی سیاست آ جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا معاملہ اسلام پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی دنیا کے معاملات ہیں وہ اسلام پر مبنی ہیں۔ اسلام ایک ڈیوٹی کا نام ہے۔ اسلام ورب ہے، فعل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا فعل، یہ وہ ہے۔ ہم لوگوں نے اسلام کو ناؤن بنا دیا ہے، اسم بنا دیا ہے، یعنی کہ ہر طرف سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، نفسی نفسی۔ جس مقصد کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو پسے پشت ڈال دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ایمان کیا ہے؟ کہ دل میں یقین کا آ جانا، یہ بلیف سسٹم کہہ لیں، اس کے اندر آ جاتا ہے، ہماری شخصیت کا ایک جز ہوتا ہے۔ ہم بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اس پر شک نہیں کرتے، یعنی کہ یہ ہمارا ایمان ہے، یقین نہیں۔ اس کی مثال میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ دوں گی آپ لوگوں کو تاکہ سمجھ آ جائے اچھے سے۔ یعنی کہ مومن سلامتی کو قائم رکھنے والا ہوتا ہے۔ ایمان کا تعلق زیادہ تر آپ کے اندر سے ہے، باطن سے ہے، ذہن سے ہے، دل سے ہوتا ہے، اور اسلام کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، اطاعت سے ہوتا ہے، اپنے آپ کو سلنڈر کر دینے سے ہوتا ہے، اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کرنا۔ یہاں پر اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اس کے 3 جوڑے ہیں، ایک خاص اور ایک عام۔ ایمان خاص ہے اور اسلام عام۔ کیسے؟ کہ ہر مومن جو ہے لازماً مسلم تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر مسلم ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن ہو۔ دوسرا جوڑا جو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہر رسول لازماً نبی تو ہے، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہے۔ فرق پتہ ہے نا کہ نبی کہتے ہیں جو کہ شریعت کو لے کر چلتی ہیں، اور رسول جن کو شریعت دی جاتی ہے۔ اور یہی فرق جو ہے مثال نمبر 3 میں بھی آتا ہے کہ قتال اور جہاد کا فرق جو لیتے ہیں، کہ قتال تو لازماً جہاد ہے ہی، لیکن جہاد لازماً قتال نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے جو ہے ایمان اور یقین کا فرق جو ہے وہ سامنے رکھتی چلوں کہ جنت، دوزخ ہے، پل صراط ہے، حساب کتاب ہوگا، اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں نا جو اللہ کا قانون ہے اس پر بغیر دیکھے ہم جو ہے وہ یقین کرتے ہیں۔ تو یہی ہمارا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، یقین کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے تم نے اپنے دادا کو یا اپنے باپ کو دیکھا ہے؟ تو وہ میرا یقین ہے نا، کیونکہ میں نے اپنے والد کو دیکھا، اپنے دادا کو دیکھا،
اگر کوئی مجھ سے ان کے کریکٹر کے بارے میں سوال کرے گا، مجھ سے پوچھے گا، تو میں نہیں ان کا نہ تو میں نے کریکٹر دیکھا ہے، نہ اپنے دادا کا، نہ اپنے باپ کا، کیونکہ میں نے ان کو ایز اے فادر دیکھا، ان کو ایز اے گرینڈ فادر دیکھا، ایز اے ہسبینڈ میں نے نہیں دیکھا، ایز اے بردر میں نے نہیں دیکھا، ایز اے فرینڈ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کیسے ہیں، میں نہیں جانتی۔ جو چیز میں نے دیکھی ہی نہیں وہ میرا ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ بار بار تم سے ایمان و یقین کی جو کنفیوژن ہے اس کی باتیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں یقین کرنا ہے، ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابن عباس رضی اللہ نے صحابہ کرام کو بتایا سورۃ نجم کی ایک آیت کے حوالے سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابن عباس کو بلایا اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مسلمان یہ کہہ دے کہ میں نے آنکھ سے اللہ کو دیکھ لیا ہے، اس پر نیکی کی حجت ختم کر دی جاتی ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس کی تصحیح کی، ان کو تصحیح ان کی نا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ دیکھیں، فطرت اور تکلیف دو الفاظ ہیں۔ ہم عام طور پر یہ فکرہ سنتے تو ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ پہلے ہم یہ جان لیں کہ فطرت کیا ہے۔ فطرت کے پاس تکلیف نام کی کوئی چیز موجود نہیں، کوئی شے موجود نہیں ہے۔ کیسے میں مثال سے سمجھاتی ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک بیج ہے، آپ اس بیج کو بوتے ہو، اس سے پودا بنتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پرندے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا کہ درخت سے جو بھی گزرنے والا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا جا رہا ہے، چلتا آیا اور چلتا جائے گا۔ جیسے کہ سونا سب سوتے ہیں، کھانا کھانا سب کھاتے ہیں، یہ ایک فطری عمل ہے۔ لیکن کھانا کھلانا فطرت نہیں ہے۔ کھاتے تو سارے ہیں، یہ ایک فطرت ہے، بھوک لگتی ہے سارے کھاتے ہیں، لیکن کھانا کھلانا فطرت نہیں ہے۔ جس چیز کے اندر تکلیف محسوس ہو، جس کے اندر آپ کو مشقت کرنی پڑے، وہ چیز جس کے اندر آپ کو اختیاری محنت کرنی پڑے، وہ چیز جو فطرت کے اگینسٹ آ کر آپ کو کھڑا کر دے، اس کو قرآن کریم ایمان کہہ کر پکارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام اور ایمان کے اندر سب سے بڑی اور بنیادی چیز یہی ہے کہ اسلام سلامتی ہے اور ایک مسلمان اس سلامتی میں رہنے والا ہوتا ہے، مسلم کہلاتا ہے۔ ایمان جو ہے مشقت ہے، اس کے اندر محنت ہے، اور وہ اپنی اختیاری محنت سے اسے سلامتی کو قائم رکھنے والا ہوتا ہے۔ اسی اختیاری محنت کو قرآن ایمان کہتا ہے۔ فطرت کے ساتھ تکلیف آ کر کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ عقل جو ہے نا انسان کو فطری زندگی گزارنے پہ آمادہ کرتی ہے۔ پھر قرآن اسی عقل کو ڈائیورٹ کرتا ہے اس اختیاری محنت کی طرف، اس اختیاری مشقت کی طرف، جسے وہ ایمان کہہ کر پکارتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں جہاں جہاں پر ایمان کا لفظ آیا، وہیں پہ آپ کو محنت ملے گی، وہیں پہ مشقت ملے گی، وہیں پر آپ کو اختیاری مشقت کو اختیار کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو مسلمان بن کر رہیں، یا آپ مومن بن کر اس سلامتی کو قائم کریں، دونوں میں آپ کی مرضی جو ہے، آپ کو اختیار جو اللہ نے دیا ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ قرآن میں جہاں پر بھی الفاظ ایمان آیا ہے یا لفظ ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو مشقت اور تکلیف ملے گی۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ کا ریفرنس دوں گی میں یہاں پہ، آیت 278، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو
اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے کیا کرو، چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ کہ ایمان کے ساتھ کتنی بڑی تکلیف شامل ہے کہ جہاں پر ان کی جو سرمایہ داری تھی وہ اپنی موت آپ ہی مر رہی ہے، ان کو مشقت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لائے ہو، تمہارا یہ یقین ہے، ایمان ہے، تو جو سود تم لیتے تھو اس کو چھوڑ دو۔ اس میں مشقت تھی، انہوں نے پیسے لگائے ہوئے تھے، ان کو مطلب ان کو خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے، مشقت کرنی پڑ رہی ہے اس پہ، تو کیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2:5-4 جو ہے آیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون ہم الظالمون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی، نہ ظالم، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ کہ خرچ کرنا بہت مشکل کام ہے، یہ ایمان ہی کروا سکتا ہے انسان سے، فطرت نہیں، کیونکہ فطرت آپ کو اپنے تک محدود رکھتی ہے، ایمان جو ہے آپ کو دوسروں کو فائدہ دینے والوں پر اکساتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں سورہ البقرہ میں ہی آیا نمبر 218 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ باخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لرزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں نواز دینے والا ہے۔ کہ ہجرت میں، جہاد میں مشقت ہے، تکلیف ہے، وہ اپنے گھر بار کو چھوڑیں گے، تو کیا سمجھ آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب قرآن پاک میں الفاظ ایمان اور اسلام کٹھے آئیں گے تو ان کا مطلب کیا ہے، معنوی اعتبار سے فرق ہوگا، اور اگر اکیلے اکیلے آئیں گے کہ دونوں مفہوم اس میں موجود ہوں گے۔ جب بھی ایمان اور اسلام کٹھے آئیں گے تو اس میں تھوڑا سا معنوی فرق آ جائے گا، جبکہ وہ اکیلے اکیلے آئیں گے تو دونوں مفہوم اس ایک الفاظ میں پائے جائیں گے۔ تو کیا سمجھ آئی کہ اگر ایک دو الفاظ میں بولنا پڑے تو کیا سمجھ آئی کہ انسان جو ہوتا ہے، ایمان وہ چیز ہے جو آپ نے دیکھی نہیں، آپ کی شخصیت کا حصہ تو ہوتی ہے، جز تو ہوتی ہے، اس چیز کو استعمال کرنے کے بعد آپ مشقت جو کرتے ہیں، جو محنت جو کرتے ہیں، وہ اپنی اختیاری محنت اور مشقت اختیار کرنے کے بعد جو آپ ہیں وہ سلامتی میں آ جاتے ہیں اور اس سلامتی کو قائم کرنے والے بنتے ہیں۔ جب آپ اس سلامتی کو قائم کرنے والے بن جاتے تو قرآن اسی محنت اور کوشش اور مشقت کو جو ہے ایمان کہتا ہے، اور یہی ایک باریک سا نقطہ ہے جو ان دونوں اسلام اور ایمان کے اندر فرق لاتا ہے، کہ اسلام اور ایمان کے اندر سب سے بڑی اور بنیادی چیز یہی ہے۔ یہی ہمیں سمجھنا ہے کہ یقین ہر وہ چیز ہوتی ہے جو ہم نے دیکھی ہے، ایمان ہر وہ چیز جو ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون لگا لیں، اور اسلام جو ہے سلامتی ہوتی ہے، سلامتی، یقین مجھے آ گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایمان لانا ہے، ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، جنت ہے، دوزخ ہے، جو بھی نظام اللہ تعالیٰ کا بنا ہے اس پر ایمان لاؤں گی تو اس کو قائم، پھر میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گی، اور اسلام میں تب داخل ہوں گی جب وہ میرا ایمان جو ہے اس لیول کی مشقت میں اس میں آ جائے گی، اس میں محنت آ جائے گی، تو وہ اس کو میں قائم کرنے والی بن جاؤں گی نا، تو وہ ایمان سبحان اللہ کہلاتا ہے۔ اور قرآن بھی اسی محنت اور مشقت کو ایمان کہتا ہے، اور ایمان والوں ہی کو، کیونکہ وہ اپنی اختیاری مشقت
کو استعمال کرتے ہیں، محنت اس پہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کو اور خوبصورتی سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔